بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ صلہ ہے، یعنی اپنے اعز و اقارب کے ساتھ احسان، اچھا سلوک، ان کو عطا و بخشش، ان کی مالی اور اخلاقی مدد کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا۔ ایک لفظ میں اگر ذکر کیا جائے تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ اس حسن سلوک کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، پھر عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، پھر عام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک۔ کوشش یہی ہے کہ اللہ نے ممکن کیا تو ان تمام موضوعات کا ہم اس درس میں احاطہ کریں گے۔ ایک بات پھر میں بنیادی طور پر عرض کرنا چاہوں گا، جو حدیث کے درس کی ابتدا میں ذکر کیا گیا تھا کہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے، سننے اور سنانے کا مقصود الاہتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کا گزارنا۔ بنیادی مقصد یہی ہے، اور جو کچھ بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے اور کچھ ان ہدایات پر عمل کی توفیق حاصل ہو جائے، ہمارے رویے میں بہتری پیدا ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑے سعادت کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہ اس حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، اچھے برتاؤ کی تعلیم دی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے طریقے سے کیے جائیں، گفتگو شیریں ہو، بات کسی سے ایسی نہ کی جائے جس سے دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچے، کبیدہ خاطر ہوں۔ یہ اسلام کی، قرآن کریم کی ہدایات ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، یہ پیمان لیا، یہ وعدہ لیا، یہ اقرار کرایا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے، توحید۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یعنی معاشرے کے جو یہ تمام لوگ ہیں، وہ رشتہ دار ہوں، وہ مساکین ہوں، وہ یتیم بچے ہوں، ان تمام کے ساتھ گویا حسن معاملہ
کو اختیار کیا جائے۔ آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، عمدہ گفتگو کرو، یعنی تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ مثبت ہونا چاہیے، ایسا رویہ جس سے دوسروں کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بہت مشکل چیز تو نہیں ہے، آدمی اپنے رویے کو درست کرے، کبھی اس سے نامناسب بات ہو گئی تو معذرت کر لے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وہی بات جو پہلے آئی، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت دار رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ جن سے رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ وہ لوگ جن سے تمہارا کچھ دیر کا تعلق ہوتا ہے، سفر میں، آمد و رفت میں، کہیں آفس میں، مختلف ان مقامات پہ جہاں ایک دوسرے سے تمہارے تعلقات ہوتے ہیں، جن سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جن کے ساتھ ہمیشہ رہنا سہنا نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے تم ساتھ رہتے ہو، ان لوگوں کے ساتھ بھی تمہارا رویہ عمدہ ہونا چاہیے، اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، فرمایا جو تمہارے غلام اور باندی ہیں، خادم ہیں، خادمہ ہیں، جو مختلف لوگوں کے دستے نگر ہیں، ان کے ساتھ بھی ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو، عجب میں مبتلا ہو جانے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح سورہ روم میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کی تاکید کی، فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکینوں کو، مسافروں کو۔ یہاں فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہیں۔ اولئک هم المفلحون، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی ان حضرات جن کے حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کی اداء حقوق کی ادائیگی کامیابی کا ذریعہ۔ ایک جگہ سورہ رات میں فرمایا الذین یؤفون بعہد اللہ، یعنی مومن کون ہوتے ہیں، مومن لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ مومن اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن چیزوں کے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، کن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا؟ رشتے کو، ناطے کو، اعزا و اقارب سے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا، اس کو وہ جوڑتے ہیں۔ کیسے جوڑا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کا رویہ مثبت ہوگا، ہم اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب کیا؟ تو عمدہ رویہ، اچھا معاملہ، اچھا سلوک کا معاملہ کرو۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ ان آیات کو اپنے سامنے رکھ کر اب آپ احادیث کی طرف آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہیں۔ بے شمار بھلائیاں، اچھائیوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بنیاد پر وعدہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بہتر برتاؤ، عمدہ رویہ، اچھا سلوک انسان کے رزق میں اور عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت انس سے روایت، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، یعنی جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت عطا کر دی جائے، فراخی عطا کر دی جائے، گنجائش عطا کر دی جائے، وَيُنْسَعُ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس حدیث کو ذکر کیا تھا، اور میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیے وسعت رزق کا مطلب ایک یہ بھی ہے، ایک تو وسعت رزق، واقع رزق کا فراخ کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، تھوڑے سے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح عمر کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی عمر میں اضافہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی عمر کے اندر انسان بہت سارا کام کرتا ہے۔ عمر میں اضافے میں یہ بھی حضرات محدثین نے نقل کیا کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بناتے ہیں، نیک نامی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی بنیاد پر نیک نامی حاصل ہوتی ہے، عزت حاصل ہوتی ہے، اولاد نیک اور صالح بنتی ہے، تو کیا یہ اللہ کی کم بڑی نعمت ہے؟ اگر انسان اسی چیز کو سوچ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رویے کو درست کرے تو کیا یہ کم سعادت کی بات ہے؟ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، حضرت ثوبان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، یعنی دعا کے اندر وہ قوت ہے، وہ تاثیر ہے کہ وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی ہے سوائے نیکی کے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ رِزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُ، آپ نے فرمایا اور انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ واضح طور پر یہ حدیث بھی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی، بھلائی، حسن سلوک، اچھے برتاؤ کی وجہ سے عمر اور رزق میں اضافے کی بات کرتی، گناہ کے ارتکاب سے رزق میں کمی کی بات کرتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، ترمذی نے اس کو روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کو جانو، نسبوں کو، باپ، دادا، نانا، نانی، ماموں، ان سے جو متعلق رشتے ہیں ان کو جانو۔ کیوں؟ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کے نام کو جانو، ان کے حالات کی واقفیت حاصل کرو۔ جاننے کا مطلب یہ ہے تاکہ ضرورت کے موقع پر تم ان کی مدد کر سکو۔ مدد مختلف طریقے کی ہیں، ایک رابطہ ہو، ایک تعلق ہو۔ حضرات محدثین نے نقل کیا گاہے بگاہے زیارت، ملاقات کے لیے جانا۔
اگر کوئی معذور ہے، مجبور ہے، مستحق تعاون ہے تو اس کا تعاون کرنا، کم سے کم خیریت و عافیت کا طلب معلوم کرنا، سلام کرنا. یہ آپ نے فرمایا کہ اپنے نسب کو جانو تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ کا معاملہ کر سکو. فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مُحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ مَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ. فرمایا کہ صلہ رحمی رشتہ داروں میں بقائے محبت کا سبب ہے. آپس میں ایک دوسرے سے جب تعلق اور جوڑ ہوتا ہے تو خاندانوں کے درمیان رشتے اور محبت برقرار رہتے ہیں. مال میں اضافے کا سبب ہے، عمر میں بڑھوتری کا سبب ہے. ان سے آگے آئیے. صلہ رحمی کو رحمت الہی کے حصول کا سبب قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو ذکر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو پھر اس کو ایک شکل دی، ایک صورت دی. اس وقت جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے پیدا کرنے سے فارغ ہو گئے تو رشتہ داری اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہوئی. گویا اس کو ایک شکل دی گئی، اس کو صورت دی گئی. فلما فرغ منه قامت الرحم. آپ صلی اللہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے تخلیق سے فارغ ہو گئے تو رحم، رشتہ داری کھڑی ہوئی. فاخذت بحقل الرحمن، اور اس نے اللہ رب العزت کے رحمان کے کوکھ کو پکڑ لیا، کمر کو پکڑ لیا. یہ سمجھانے کے لیے ہم سے کہا گیا جیسے بچے ماں کے کمر کو پکڑ لیتے. فقال ما، اللہ رب العزت نے اس سے خطاب کیا اور پوچھا کہ کہو کیا کہنا چاہتی، کیا معاملہ. قالت هذا مقام العائد بك من القطعیہ. اس نے سوال کیا کہ رشتہ اور ناتا کو کاٹنے والے سے پناہ کے طلب کرنے کی کیا یہی جگہ ہے؟ رشتے اور ناطے کو کاٹنے والے سے پناہ کے طلب کرنے کی کیا یہی جگہ ہے؟ یعنی اگر لوگوں نے مجھ سے کاٹا، مجھ سے قطع تعلق کیا تو میں کس کی پناہ لوں؟ میں کہاں جاؤں؟ کس کا آسرا لوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ترضینا، غور سے دیکھیے گا، فرمایا الا ترضینا ان اصل من وصلکی. کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، اس بات کو پسند نہیں کرتی ہو کہ جو تم کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا. وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، اور جو تم کو کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو؟ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا رحمت الہی کے حصول کا سبب ہے. اب رحمت اپنے وسیع معنی میں برکت، خوشحالی، اچھی زندگی، راحت، سکون، عافیت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. رحمت الہی کے حصول کا سبب ہے. اور رشتہ اور ناتا کو کاٹنا، یہ ایک جو عام زبانوں میں مجھے کسی سے تعلق نہیں، میں بالکل الگ تلگ رہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی مزاج نہیں ہے. قرآن کے آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. ابھی آپ نے وایتاء ذی القربى، کیوں اس کو تکرار ہر جمعہ کو کیا جا رہا؟ اسلامی مزاج پھر اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟
تو پوچھا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو, اس بات کو پسند نہیں کرتی ہو کہ جو تم کو جوڑے میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں, اور جو تم کو کاٹے میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں؟ قالت بلا, اس نے کہا کیوں نہیں یا ربی, ہاں میرے رب مجھے یہ بات تو پسند ہے. قال فذاک, تو اللہ نے کہا کہ یہ میرا تم سے وعدہ, یہ میرا تم سے اقرار ہے. اسی طرح ابو داؤد نے ایک روایت کیا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا, قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. میں اللہ ہوں, میں رحمان ہوں, میں نے رحم کو پیدا کیا ہے, میں نے اپنے اسم رحمان سے رحم کے لفظ کو نکالا, یعنی وہ مجھ سے مشتق, میرے اسم رحمان سے, میرے صفت رحمانیت سے اس لفظ کو نکالا. فَمَنْ وَصَلَهَا, تو جو اس کو جوڑے گا, یعنی رشتہ داری کو جوڑے گا, تعلقات کو وابستہ رکھے گا, وَصَلْتُهُ, میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا, میں صفت رحمانیت کا اس کے اوپر اظہار کروں گا, اور جو اس کو کاٹے گا میں لازمی طور پر اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. اسی طرح ایک روایت یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری نے اس کو ذکر کیا, الرحیم شجنۃ من الرحمن, درخت کی جو مختلف شاخیں ہوتی ہیں نا وہ شجنہ کہلاتی. تو اللہ کی ایک ذات ہے, اس کی ذات سے مختلف صفات کا اظہار ہوتا ہے. تو صفت رحمانیت اللہ کی ایک صفت, اور رحم اسی سے مشتق ہے. تو یہ فرمایا کہ الرحیم شجنۃ من الرحمن, رحم رشتہ داری, ناتا, تعلق, خاندان اور برادریوں سے وابستگی, یہ اللہ کی ذات سے مستنبت ہے, اس کی ذات سے نکلا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فقال اللہ من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ, جو اس کو جوڑے گا, جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا, اور جو اس کو کاٹے گا اس کو میں اپنی رحمت سے کاٹوں گا. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الرحیم معلقۃ بالعرش, رشتہ داری عرش سے وابستہ ہے, عرش سے لٹکی ہوئی ہے, اس سے چمٹی ہوئی ہے, اور وہ ندا لگاتی ہے اور وہ کہتی ہے, من وصلنی وصلہ اللہ, لوگو سنو, لوگو سنو, جو مجھ کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑیں گے, جو مجھ کو کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بتلائی اس کی, اور اس کے خلاف کرنے کو ایمان کے خلاف قرار دیا. حتیٰ کہ ایک حدیث ہمارے سامنے ہے, جبیر ابن مطعم کی روایت کرتا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يدخل الجنہ قاطع, قاطع رحم, رشتہ داری, تعلق اور ناطے کو ختم کرنے والا شخص اول مرحلہ میں جنت میں داخل نہیں ہوگا. مومن ہے, ایمان ہے, اور ایمان کی بنیاد پر جتنے سارے مومن ہیں جن کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوں گے. لیکن دخول جنت میں مختلف درجات ہیں,
مراحل ہیں. بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب و کتاب کے جنت میں اول مرحلہ میں داخل ہوں گے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو حساب و کتاب کے بعد اللہ کی رحمت اور اس کی نوازش سے جنت میں داخل ہوں. بہت سارے وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اولاً جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر وہ اپنی سزاؤں کو بھگت کر پھر وہ ایک روز جنت میں داخل کیے جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف جو دلائی. وہ حضرات، وہ لوگ جو رشتہ اور تعلق کو کاٹتے ہیں، ان کا شمار پہلے دوسرے زمرے کے لوگوں میں نہیں ہوگا، یعنی بلا حساب و کتاب کے جانے والے. اور ان لوگوں میں جو اول مرحلہ میں حساب و کتاب کے بعد اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، ان میں یہ شامل نہیں ہوں گے. یہ ہے لا يدخل الجنہ قاطع. قاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا، جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ایک حدیث اس سلسلے کی ہمارے سامنے یہ آتی ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا اس کو. جس معاشرے اور سماج کے اندر قاطع رحم ہوتے ہیں تو خود اس شخص پر اور جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس میں اس کا ساتھ دیتے ہیں قطع تعلق میں، اس سماج پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوا کرتی. رحمت الہی مختلف شکلوں میں. آپ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع الرحم، کہ اس قوم کے اوپر، اس سماج اور معاشرے کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس کے اندر قاطع رحم ہو، رشتہ داری کو کاٹنے والا ہو. ایک وعید سنائی حضور نے قطع رحم پر، قطع تعلق پر. چونکہ موضوع آج کا یہی ہے، میں اسی کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وعید یہ سنائی کہ قطع رحم کی سزا اللہ تعالی آخرت سے پہلے اسی دنیا میں عطا فرمایا کرتے ہیں. بہت کم ایسے گناہ ہیں، یاد رکھیے گا، بہت کم ایسے گناہ ہیں، 2-3 جن کے بارے میں یہ وعید سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو عذاب دیں گے ہی، وہ آخرت کا معاملہ ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جلد ہی اس پر سزا دیتے ہیں. ان میں سے ایک قطع رحم. چنانچہ ترمذی، ابو داؤد دونوں نے اس کو روایت کیا حضرت ابو بکرہ سے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ذنب اعری ان یؤجل، ما من ذنب اعری ان یعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ فی الدنیا. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے کرنے والے کو اللہ تعالی جلد ہی دنیا میں سزا دے، ما یدقر لہ فی الآخرہ، اور آخرت میں اس کے لیے جو عذاب کا ذخیرہ کر دیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وہ الگ. من البغی وقطیعۃ الرحم، سوائے بغاوت اور قطع رحم کے. بغاوت یعنی منصف، منتخب بادشاہ، عادل، انصاف پسند بادشاہ کے خلاف کرنا، بغاوت کرنا، حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اگر اس بات کی اجازت دی جائے تو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، فتن و فساد، خون ریزیاں پھیل جائیں. تو جب ایک منتخب حکومت عدل و انصاف پر عمل پیرا ہے تو پھر کسی کے لیے بغاوت درست نہیں ہے. دوسری چیز فرمایا قطع رحم، رشتہ داری کا کاٹنا، تعلقات اور ناطے کو توڑنا،
یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا۔ لیکن یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے ہدایت کی، رہنمائی فرمائی۔ رشتہ داری کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والا اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں، اور سامنے والا اگر برا سلوک کرتا ہے تو ہم بھی برا سلوک کریں۔ یہ صلہ رحمی نہیں کہلاتا۔ ایک دوسرے موقع پر حضور نے فرمایا تھا لا تکونوا امعا، تم امعا نہ بن جاؤ۔ امعا کہتے ہیں اس شخص کو جس کی کوئی اپنی رائے نہ ہو، اپنی کوئی عقل نہ ہو، لوگوں نے جس طرف پھرا دیا پھر گیا، جو کہہ دیا اس پر عمل کرنے لگا، بے رائے۔ ایسے نہ بنو، تمہاری ایک فکر ہونی چاہیے، تمہاری ایک سوچ ہونی چاہیے، کیا دوسرے برا کریں تب بھی تم اچھائی کا سلوک کرو۔ اچھائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کا کرنا یہ کوئی کمال تھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ لیس الواصل، بخاری نے اس کو روایت کیا حضرت ابن عمر سے، لیس الواصل بالمکافی، بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس سے رشتہ داری کو کاٹا جائے وصلہا، تو وہ اس کے ساتھ جوڑے، یعنی لوگوں کے نامناسب رویے کے ساتھ، نامناسب حرکات کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ان لی قرابت، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، مسلم نے اس کو روایت کیا، ان لی قرابت، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہوں، رشتہ داری کو جوڑتا ہوں، وَيَقْطَعُونِ، وہ میرے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، یعنی میں ان کے قریب جاتا ہوں وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، وَأَحْسَنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں، اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، یعنی ان کی ناروا بات کو بھی برداشت کر جاتا ہوں، غصے کو پی جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی کا معاملہ کرتے ہیں، جہالت کا معاملہ کرتے ہیں۔ کیا حکم، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کتنی ہم لوگوں کے لیے اس میں نصیحتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر بات ایسی ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت پھیلا دیتے، لمبا بنا کر بیاتا ہے، چھوٹی سی بات ہوئی تو اس کو ایسا کرتے ہیں جیسے کتنا بڑا ظلم کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ واقعی اگر تمہارا معاملہ ایسا ہے اتنا عمدہ، اور تمہارے اس عمدہ معاملے کے باوجود ان کا تمہارے ساتھ رویہ یہی ہے جو تم ذکر کر رہے ہو، نامناسب ہے، فَكَأَنَّمَا تُصَفِّهُمُ الْمَلَّ، تو گویا تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، راکھ ڈال رہے ہو۔ یعنی کیا مطلب، یہ ایک محاورہ ہے زبان کا، بولتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی محاورہ استعمال کرتے ہیں، خاک پڑے، منہ میں مٹی پڑے، یہ محاورہ ہے اردو کا، یعنی تم ان کے لیے حسرت کا سبب بن رہے ہو، تم ان کے لیے افسوس کا سبب بن رہے ہو۔ کل اللہ رب العزت کے ہاں جب وہ پہنچیں گے اور اپنے اس رویے پر جو وہ اللہ کے ہاں سزا دیکھیں گے، اور تمہارے اس عمدہ معاملے پر جو وہ اجر و ثواب دیکھیں گے، تو ان کو انتہائی شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی کہ تمہارے اس عمدہ رویے کے باوجود انہوں نے ایسا معاملہ تمہارے ساتھ کیوں کیا۔ پھر ایک بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور برابر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مددگار باقی رہتا ہے جب تک کہ تمہارا رویہ اسی طرح باقی رہے۔ حضرات محدثین نے نقل کیا اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ لوگوں کے اس نامناسب رویے کے باوجود بہتر رویے کے ساتھ کا معاملہ کرنا اللہ کی طرف سے گویا ایک فرشتہ اس شخص کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کو ہر مصیبت سے بچاتا ہے، اور اللہ کی اس کے ساتھ بے شمار عنایات ہوتی ہیں، اس کا فضل ہوتا ہے۔ گویا انسان کا اپنا رویہ عمدہ بنانا، اچھا بنانا، لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کا معاملہ کرنا، بہتر سلوک کرنا، یہ اللہ کی عنایات، رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک دو حدیث اور اس سلسلے کی۔ ایک طرف یہ عام رشتہ دار، ان رشتہ داروں میں بات ظاہر سی بات ہے کہ بیوہ بھی ہوں گے، ان رشتہ داروں میں بعض یتیم بچے بھی ہوں گے۔ خصوصی طور پر ان لوگوں کا تعاون، ان کی نگہداشت، ان کی ضروریات کی کفالت، اس کو اتنے بڑے اجر و ثواب کی بات کہی گئی کہ فرض کیجئے ایک بات کہ اگر کوئی آدمی بلا انقطاع، بلا کسی وقفے کے روزانہ رات بھر نماز پڑھے اور روزانہ دن کو روزہ رکھے، رات بھر نماز پڑھنے والے کو قائم اللیل کہتے ہیں، اور روزانہ روزہ رکھنے والے کو صائم النہار کہتے ہیں، اس شخص کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کس قدر اونچا ہوگا۔ ایک ایسا فرد جو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھے، دن میں روزہ رکھے، اس کا کس قدر اجر و ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یتیم اور بیوہ کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور اس کی کفالت کرنے والے کو وہی اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے جو قائم اللیل اور صائم النہار کو حاصل ہو۔ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصائی علی الارملہ والمسکین، ارملہ کا مطلب ہے بیوہ، کسی بیوہ کی نگہداشت کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا، مسکین کی نگہداشت کرنے والا، کالسائی فی سبیل اللہ، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والوں کا اجر و ثواب۔ وَأَحْسَبُهُ قَالَ، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کالقائم لا یفطر، کالقائم لا یفطر، کہ اس قائم اللیل کی طرح ہے جو کبھی تھکتا نہ ہو، ہمیشہ رات بھر وہ نماز پڑھتا رہا۔ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو کبھی دن میں افطار نہ کرے، یعنی مسلسل روزہ رکھے، اس کو جتنا اجر و ثواب ملے گا اس کو اتنا ملے گا۔ ایک حدیث اور ہمارے سامنے آتی ہے، انتہائی بڑی بشارت، یتیم کی کفالت کرنے والوں کو حضور نے اپنی رفاقت کی بشارت سنائی ہے۔ کیا ہوگا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز؟ یعنی کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ ہوگا، میری معیت حاصل ہوگی، میری صحبت اور رفاقت اس کو حاصل ہوگی، اس قدر اجر و ثواب۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری نے اس کو روایت کیا حضرت سہل ابن سعد سے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کے کفالت کرنے والے، لہو ولغیری، وہ یتیم خواہ اس کا اپنا ہو یعنی خاندان کا فرد ہو، بھائی کا بچہ، بہن کا بچہ انتقال کر گیا، یعنی بہنوی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی اور کا، ماموں کا، چچا کا، وغیرہ وغیرہ، لہو کا مطلب یہ وہ خاندان کا فرد ہو، او ولغیری، یا وہ خاندان کا فرد نہیں ہے، اجنبی، کسی دوسرے خاندان کا فرد، کوئی عام سا یتیم بچہ، جو بھی ہو، دونوں کے لیے اجر و ثواب فرمایا کہ انا وکافل الیتیم لہو ولغیری، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ یتیم جو خود اس کے خاندان کا ہو یا وہ غیر ہو، فی الجنت ہاکذا، جنت میں اس طرح ہوں گے، ایسے آپ نے اشارہ کیا۔ راوی کہتے ہیں واشارہ بالسبابہ والوسطی، سبابہ اس کو کہتے ہیں شہادت کی انگلی کو، وسطی درمیانی انگلی کو، کہ اس طرح سے ہوں گے، یعنی جیسے یہ دو انگلی قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، اسی طرح سے دونوں ہوں گے۔ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان تھوڑی سی آپ نے کشادگی رکھی، جیسے مقام نبوت ہے، یہ بہرحال انتہائی اونچا مقام ہے، تو مقام نبوت کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا امتیاز حاصل ہوگا، ورنہ اس شخص کو میری رفاقت اور میری صحبت اور معیت حاصل ہوگی۔ اسی سے متعلق ایک دوسرے موضوع کی طرف آئیے، صلہ رحمی کے ساتھ غور کیجئے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ صلہ، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، لیکن عام مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، کیا تعلق ہونا چاہیے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اب خیر خواہ کا مفہوم آپ جو بھی سمجھیے، حدیث نے اس کی بھی وضاحت کی، انشاءاللہ میں اس کو ذکر کروں گا، لیکن ایک مسلمان کو خیر خواہ ہونا چاہیے، صاف دل، لوگوں کی بھلائی چاہنے والا، بہتری کا خواہش مند۔ ایک مسلمان کے لیے بالکل یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے، یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، تم مومنوں کو دیکھو گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنے میں، کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح۔ جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اذا اشتکا عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی وجہ سے درد کو محسوس کرتا ہے، رات جاگ کر گزارتا ہے، بخار کی شدت کو محسوس کرتا ہے۔ تو گویا مسلمان ایک جسم کی طرح، اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، درد ہو، تو دوسرے لوگوں کو خوش نہ ہونا چاہیے، بلکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جیسے جسم کے کسی حصے میں تکلیف اور درد ہو تو وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے علاج معالجے کی فکر کرتا ہے، وہ اس کے لیے جو کچھ اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے کرتا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں اسی طریقے سے ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مثالوں سے سمجھایا، میں مختلف موضوع کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی طرف فرمایا، ایک موقع پہ فرمایا المؤمنون کرجل واحد،
سارے مسلمان ایک انسان کی طرح، کَرَجُلٍ واحد، ان اشتکا عینو اشتکا کلو، اگر آنکھ میں تکلیف ہو سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُ اشْتَكَى كُلُّ، سر میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا، یعنی جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، ایک حصے میں تکلیف ہو تو وہی حصہ تکلیف نہیں محسوس کرتا بلکہ پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، رجل واحد ایک انسان کی طرح ہے۔ مسلمانوں کو چاہے وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، کسی خاندان، کسی برادری، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں دکھ ہو ایک مسلمان کو، ایک جماعت کو، دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دکھ کو محسوس کریں اور اس کے دفعے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہو وہ کریں۔ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے قوت حاصل کرنا چاہیے، باہمی اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے۔ فرمایا، جیسے دیکھیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح، یشد بعضہ بعضا، وہ ایک دوسرے سے قوت حاصل کرتے، جیسے اینٹ عمارتوں میں لگائے جاتے، ایک اینٹ سے دوسری اینٹ کو، دوسرے سے کو تیسری کو قوت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح مومن عمارت کی طرح ہے، یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے یہ اس طرح سے مثال دی، آپ نے ثم شبک بین اصابع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو تشبیہ کیا، تشبیہ کا مطلب یہ کہ ایک انگلیوں کو دوسری انگلیوں کے درمیان داخل کیا، اور جیسے اس کو قوت ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دے، علیحدہ گروہ بندی کر لے، جماعت بندیاں کر لی جائے، ہر آدمی فرد میں بڑھ جائے۔ قرآن نے بھی منع کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثالوں سے بہت واضح لفظوں میں آپ نے فرمایا۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، یہ بھی بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، غور کیجئے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، لا یسلمہ، وہ اس پر خود ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ کا مطلب ہے اور اگر کوئی دوسرا اس پر ظلم کرے تو وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا کہ میرا معاملہ نہیں ہے وہ جانے، لا یسلمہ، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اور جو آدمی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، کربہ تکلیف، پریشانی، مشقت، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، من فرج عن مسلم کربۃ، جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کرے گا، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو اس سے دور کریں گے۔ واضح طور پر یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، آپ کے ساتھ مشکلات نہ ڈالے، راحت اور آرام سے آپ جنت میں چلے جائیں۔ دنیا میں آپ کے لیے موقع ہے کہ اگر کوئی درد مند، کوئی تکلیف میں مبتلا انسان نظر آتا ہے، پریشان حال نظر آتا ہے، آپ اس کی مدد کر دیجیے۔ پھر فرمایا وَمَنْ سَطَرَ مُسْلِمًا، غور کیجئے گا، وَمَنْ سَطَرَ مُسْلِمًا سَطَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا،
جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی اس کے کوئی عیوب اس کے سامنے آ گئے اور وہ جس سے بیان کر دینے سے، جس کے ظاہر کر دینے سے اس کی عزت و آبرو کو بٹا لگتا ہو اور لوگوں میں اس کی حیثیت گر جاتی ہو، اس کی عزت پہ حرف آتا ہو، اگر نظر میں آ گئی جو کوئی اس کو چھپا لے گا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس شخص کی پردہ پوشی کریں گے۔ آج آپ کسی کے عیب کو ظاہر کر کے کتنے لوگوں کے سامنے رسوا کریں گے؟ بھئی اس کے محلے میں، اس کے شہر میں، اس کے خاندان میں محدود، لیکن یاد رکھیے آپ کے بھی بہت سارے عیوب ہوں گے۔ کل علی رؤوس الخلائق، پوری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ اگر آپ کے عیوب کو ظاہر فرمائے تو پھر آپ کے لیے اس دن کی رسوائی سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے؟ تو اس نیت سے کہ پتہ نہیں میرے بھی کیا عیوب ہیں، کسی کا عیب نظر میں آ گیا، چھپا دیجئے، ختم کر دیجئے، معاملے کو دفع کر دیجئے۔ آپ یہاں پہ پردہ پوشی کسی مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کریں گے، کل اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے، آبرو کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسی طرح کی حدیث مسلم نے اس کو روایت فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو رسوا نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور وہ اس کی تحقیر نہیں کرتا ہے، اس کی آبرو ریزی نہیں کرتا ہے۔ التقوی ہاہنا، آپ نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں، یعنی یہ تقوی کا مرکز ہے دل۔ یشیر الی صدری ثلاث مرات، ثلاث مرار، حضور نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، پھر فرمایا بحسب امرئ من الشر، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، غور کیجئے گا ان چیزوں کو، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی توہین کرے۔ کہاں ہے معاشرہ؟ کیا کچھ ہو رہا؟ یہی ہے نا اخلاقی تعلیمات، اتنی واضح تعلیمات، کل المسلم علی المسلم حرام، دمہ و مالہ و عرضہ، پھر آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو کی پامالی حرام ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ناحق کسی کو قتل کر دے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ناحق کسی کے مال کو ہڑپ کر جائے۔ یہ کوئی عقل مندی کی تو بات ہے نہیں، فطانت اور ذہانت کی تو بات نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ عزت و آبرو کو پامال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے بڑھ کر سنیے، ایک مسلمان کے آبرو کی حفاظت خود اس انسان کے لیے جہنم میں جانے سے حفاظت کا ذریعہ۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، سنیے، ما من مسلم یرد عن عرض اخیہ، جو کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، یعنی مفہوم یہ ہے کہ کوئی دوسرا اس کی عزت کو پامال کر رہا ہو اور کسی مسلمان کو طاقت ہے، قوت ہے، وہ اس کی غیبت کرنے سے، اس کی عزت و آبرو کو پامال کرنے سے روک سکتا ہو اور وہ روک دے، اس طرح وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ الا کان حقا علی اللہ، آپ نے فرمایا تو اللہ پر یہ لازم ہے۔ حقیقت اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے خود اپنے لیے یہ لازم کر لیا ہے ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پر جہنم کے عذاب کو حرام کر دیں گے۔ اس کی ایک معمولی صورت میں نے ذکر کی، کوئی غیبت کر رہا ہے، بھائی مجھے پسند نہیں ہے یہ، میرے سامنے ضرورت کیا ہے ذکر کرنے کی، ختم۔ گویا آپ نے اس غیبت کیے جس کی غیبت کی جا رہی تھی
اس کی عزت کو پامال ہونے سے آپ نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچانے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کیا یہ کم سے بڑی سعادت ہے؟ جب کوئی آدمی سنے گا ہی نہیں تو کوئی بیان کیوں کرے گا؟ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر سے روایت ہے، یہ بھی دیکھیے، فرمایا ما من امرئ مسلم یغزل امرئا مسلما فی موضع یضیق فیہ حرمتہ، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تذلیل کرے گا ایسی جگہ میں جہاں اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، اس کی عزت کو کم کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسی جگہ میں رسوا کرے گا جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا طالب۔ اور فرمایا وَمَا مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرے گا ایسی جگہ میں جہاں اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ میں مدد فرمائیں گے جہاں پر وہ اللہ کی مدد کا طالب۔ مومن مرکز محبت ہوتا ہے۔ میں شروع سے آپ کو اسی چیز کی طرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ مرکز محبت، مومن ایک ایسا ہوتا ہے کہ سب اس سے محبت کرے، وہ سب سے محبت کرے، یہ ہے کمال ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی نے اس کو روایت کی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، المؤمن مألف، المؤمن مألف، فرمایا کہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے، مألف۔ کب محبت کریں گے لوگ؟ جب اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ عمدہ ہوگا، اچھا ہوگا، تبھی تو وہ مرکز محبت ہوگا۔ فرمایا وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفُ وَلَا يُولَفُ، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے۔ اپنے رویے پر یہ سب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ اپنے رویے کو بہتر بنائیے، اپنے اخلاق کو درست کیجئے، عمدہ رویہ اختیار کیجئے، آپ بھی محبت کریں لوگوں سے، لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ چنانچہ بہت اکثر آپ وہ حدیث سنتے ہیں، ایمان کا درجہ کمال کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ کمال ایمان بتلایا گیا۔ ہر انسان اپنے لیے جس رویے کو پسند کرتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اسی رویے کو اختیار کیجئے۔ عام رشتہ دار کی بات ہو گئی، مسلمانوں کے عام مسلمانوں کی بات ہو گئی، عام انسانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اسلام اس سلسلے میں کیا ہدایت کرتا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا رب۔